السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف شیخ حاضر ہوں آپ سب کے بیچ ایک اور اہم موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ محترم دوستو، آج ہم بات کریں گے اس مظلوم خاتون کے بارے میں جن کے خواب میں خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور جب یہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا یہ امتحان کب تک ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، بیٹا تمہارا امتحان تو کب کا ختم ہو چکا ہے۔ یہ خاتون کہنے لگتی ہے، یا رسول اللہ پھر میں یہاں کیوں قید ہوں؟ میرے آقا کے چشمان مبارک سے آنسو کے قطرات بہنے لگتے ہیں۔ میرے آقا رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹا تمہارا امتحان تو کب کا ختم ہو چکا ہے، تمہارا امتحان تو کب کا ختم ہو چکا ہے۔ یہ تمہارا امتحان نہیں ہے، یہ تو میری امت کا امتحان ہے، یہ تو میری امت کا امتحان ہے کہ انہوں نے تمہیں کب چھڑانا ہے۔ محترم دوستو، میں بات کر رہا ہوں اس حافظ قرآن کے بارے میں، اس سائنٹسٹ کے بارے میں، اس عاشق رسول کے بارے میں جنہیں دنیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہی خاتون ہے جو پچھلے 20 سالوں سے امریکہ کے ٹیکساس جیل میں بے گناہ سزا کاٹ رہی ہے، بے گناہ۔ ان کی کہانی جب میں نے اس خاتون کے بارے میں پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس خاتون کی کہانی تو بہت لمبی چوڑی ہے، میں آپ کو مختصر میں بتاؤں گا، ان کی عظمت کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ آج کے وقت میں یہ اللہ کی ولیہ ہے، جیل میں ان پر کس طرح کے ظلم و ستم ٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک حافظ قرآن کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے اوراق کو زمین پر بچھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو۔ ارے ایک حافظ قرآن مرنا پسند کرے گا، لیکن کیا اس قرآن اللہ کے کلام پر چلنا کبھی پسند نہیں کرے گا؟ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن مجید پر چلو، جب وہ نہیں چلتی ہے تو اسے مارا جاتا ہے، اس کو الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے، اس پر ہر قسم کے ظلم کیے جاتے ہیں، اور اس کے سامنے ہی قرآن مجید پر پیشاب کیا جاتا ہے۔ کس درد سے وہ جی رہی ہے جیل میں، جی بھی نہیں رہی ہے، کیا حال ہو رہا ہوگا بیچاری کے ساتھ۔ وہ اپنی بہن سے جب 20 سال بعد، 20 سالوں سے اس کو اپنے پریوار والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد اس کو خبر نہیں، بچوں کا بچپنا ختم ہو کے جوانی میں آ گئے، 20 سال سے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہیں دیکھا اس نے۔ جب 20 سال بعد جب ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ان سے ملنے جاتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے 2002 میں انہیں اغوا کیا گیا، اس کے بعد 2008 تک افغانستان کے ایک جیل میں رکھا گیا، ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ وہیں کا ایک قیدی جب باہر نکلتا ہے تو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ افغانستان میں ایک 605 نمبر قیدی لیڈی، گرین لیڈی کے نام سے جانے جاتی تھی، کہتے ہیں کہ وہ قیدی کیا اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ رات کے وقت میں ایک عورت کی بے انتہا دردناک چیخنے کی آواز آتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اس درد، وہ آواز کی وجہ سے آج بھی میں صحیح سے سو نہیں پاتا ہوں، میں مینٹلی بیمار ہو چکا ہوں اس آواز کی وجہ سے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ارے درد آواز
چیخ کی پکار سننے والے کا یہ عالم ہے، اس جس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہوگا وہ کس طرح سے رہ رہی ہوگی؟ آپ کو پتا ہے اس کی کہانی کیا ہے؟ یہ لیڈی 19 سال کی عمر میں وہ فکر اور خیالات کی مالک بن چکی تھی کہ آج کی تاریخ میں ایک 60 سالہ بزرگ آدمی بھی اس قسم کی فکر نہیں رکھ سکتا۔ اس نے امریکہ میں جا کر اسلام کو پڑھا، اسلام کو باریکی سے پڑھا اور ایک ایسا فارمولا کا ایجاد کیا کہ یہ تمام مسلم ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والا تھا۔ لیکن امریکہ کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی، امریکہ نے اس فارمولے کو جاننا چاہا، لیکن امریکہ اس بات سے ناکام ہو گئی۔ امریکہ اس فارمولے کو نہیں جان سکی۔ جب طرح طرح کے اپائی کے باوجود امریکہ اس چیز کو نہیں جان سکی تو امریکہ نے اس ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2002 میں ان کے بچوں سمیت کڈنیپ کر لیا، اغوا کر لیا۔ 2008 تک افغانستان کی ایک جیل میں رکھا۔ جب اس سے بھی بات نہیں بن پائی تو پرویز مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے امریکہ کو کچھ ہوسٹیجز پیش کیا تھا، اس کے حوالے کیا تھا، اس کے بدلے میں مجھے ڈالرز ملے تھے، جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی شامل تھی۔ بتائیے، اپنوں نے ہی بیچ دیا غداروں کے ہاتھ میں۔ غدار خود بھی ہوئے، اس کو بھی غدار بنائے۔ غدار تو امریکہ تو ہے ہی، لیکن بیچا کس نے؟ اپنوں نے غداری کیا۔ بتائیے اس خاتون کے بارے میں جو ولیہ ہے، اللہ کی ولیہ ہے۔ ارے میرے آقا جس کے خواب میں آتے تو ولی کہلائیں گے نا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے کسی کے خواب میں نہیں آتے۔ اس کے مرتبے کو جانیے۔ آج ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، ان کی بہن ہر قسم کی محنت کر رہی ہے ان کو باہر نکالنے کے لیے۔ تو میری ویڈیو آپ حضرات جو حضرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا ساتھ دیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے اس جہنم سے نکالنے میں ان کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ، ہماری یہی دعا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہماری یہ دعا ہے کہ انہیں جلد سے جلد امریکہ کے اس جہنم جیسی جیل سے باہر نکالا جائے۔